بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے قرض لیے اور ان کے پاس خر رہن رکھا۔ اب میں اس خر مرہون کو بیچنا چاہتا ہوں، تو مرتہن انکار کر سکتا ہے کہ میں بیچنے نہیں دوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ، اگر خر فی یدہ مرتہن کے قبضے میں ہے، لیس علیہ ان یمکنہ، واجب نہیں ہے مرتہن پر کہ مجھے قدرت دے من البیع، اس کے بیچنے پر، حتی یقضیہ دین، حتی کہ میں پیر بگڑا کا دین ادا کروں۔ لأن حکمہ، مرہونی کا حکم کیا ہے؟ الحبس الدائم، کہ وہ ہمیشہ قید رہے، الی ان یقضی دین، یہاں تک کہ راہن اپنا دین ادا کرے۔ ولو، پیر بگاڑا نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے اس کے پاس خر رہن رکھا، اس کے بعد میں نے 50 روپے دین واپس کر دی، 50 باقی ہے، تو مجھے صاحب اس کا حق ہے کہ وہ خر روکے جب تک پورے پیسے وصول، جس طرح استعفا کل دین کے لیے یہ مرہونہ روک سکتا ہے، تو استعفا بعض دین کے لیے بھی مرہونہ کو جب تک دین میں 1 روپے باقی ہے تو یہ مرہونہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وَلَوْ قَضَاهُ الْبَعْض، اگر میں مرتہن کو بعض دین دے دوں، فَلَهُ، مرتہن کا حق ہے، ان یحبس، کہ وہ قید رکھی کل مرہونہ، حتی یستوفی البقیہ، حتی کہ وہ استعفا باقی دین کا کرے۔ قیاس بحبس المبیع، دیکھو میں نے یہ ٹوپی بیچی پیر بگاڑا کے ہاتھ 100 روپے کی، اس نے 99 دی، 1 روپے باقی ہے، تو 1 روپے کی وصولی کے لیے میں مبیع کو روک سکتا ہوں۔ تو جس طرح بائی کو حق ہے مبیع روکنے کا استعفاء ثمن کے لیے، تو مرتہن کو حق ہے مرہونہ روکنے کا استعفاء دین کے لیے۔ فَإِذَا قَضَاهُ، جب راہن مرتہن کو پورا دین دے دے، نُقِيلَ لَهُ، اب مرتہن کو کہا جائے گا سلم الرہن الیہ، اب خر جو ہے اس کو واپس کرو، لأنه زال المانی، کیونکہ زائل ختم ہوا وہ دین جو مانی تھا، من التسلیم، مرہونہ دینے سے، الی الراہن، لوصول الحق الی مستحقہ، کیونکہ دین مرتہن کو پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مجھ پر 100 روپے تھے اور میں نے حمارتن ان کے پاس رہن رکھا تھا، میں نے 100 روپے اس کو دے دی، اب اس کا فرض ہے کہ وہ حمارتن مجھے واپس کرے، مگر اس نے کہا رات گزار کر صبح واپس کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی وہ شہید پڑی تھی، وہ صحیح، تو مولوی صاحب جو دین اس نے مجھ سے وصول کیا تھا وہ واپس کرے گا، کیوں؟ دین کی وصولی تو اس نے شہید سے کر لیا، لہذا وہ پیسے واپس کرے گا۔ ٹھیک ہے، فَلَوْ هَلَكَ، اگر قتل کی گئی خرتن قبل تسلیم، قبل سے کہ مرتہن وہ مجھے واپس کرے، نو اس طرح در راہن واپس لے گا ما وہ پیسہ قضا ہو، لأنہ مرتہن سارا مستوفیاً، وہ دین کا وصول کرنے والا بنا، عند الہلاک، جب اس نے خر کو مار دیا، بالقبض سابق، فکان الثانی، اب اگر دوبارہ پیسے لے لے تو یہ استعفا بعد استعفا ہے، فیجب ردہ، بات سمجھ میں آ گئی؟
صورت مسئلہ یہ ہے کہ پگاڑا نے مجھے 100 روپے ادھار دے دیے اور میں نے یہ خرتن ان کے پاس رہن رکھا، رہن اس نے لے لیا، بعد میں یہ تبلیغ پر گیا، خدا کا خوف اس کے دل میں اترا اور اس نے کہا کہ دین دینے میں بڑا ثواب ہے، اس نے کہا یار اپنا مرہونہ واپس کرو، یہ عقد رہن نہیں، آپ جب چاہے مجھے دین دے دیں۔ عقد رہن فسخ ہوا، فسخ ہونے کے بعد اب اس کا حق ہے کہ مجھے واپس کرے، لیکن میں نے کہا دو تو اس کو انکار کرنے کا حق حاصل ہے، کیوں فسخ ہو چکا ہے لیکن فسخ تام نہیں ہے، فسخ کب تام ہوگا؟ یہ رد کرے، اور رد بھی کیا نہیں ہے تو فسخ تام نہیں ہے، لہذا یہ انکار کر سکتے کہ میں نہیں دیتا جب تک آپ قرض نہ دیں۔ وَلَوْ تَفَاسَخَا الرَّهْنَ، اگر راہن مرتہن عقد رہن کو فسخ کرے، لہو پھر بھی پیر کو حق ہے حبسہ کی کوتی کو رکھے، ما لم یقبض دینا جب تک دین کو قبض نہ کرے، او یبرئہ یا جب تک مجھے دین سے بری نہ کرے، ولا یبطل الرہن الا بالرد، او عقد رہن باطل نہیں ہوتا جب تک رد علی الراہن نہ کرے علی وجہ الفسخ، لأنہ یبقى مضمونا، کیونکہ وہ مرہونہ مرتہن پر مضمون ہے، ما بقی القبض والدین جب تک قبض و دین باقی ہے، ٹھیک ہے۔ ولو 100 روپے دیے، میں نے خرا رہن رکھا، پھر عقد رہن فسخ ہوا، لیکن فسخ ہونے کے باوجود اس نے کھوتا اپنے پاس رکھا اور وہ ہلاک ہوا، جب ہلاک ہوا تو دین ساقط ہوا، کیونکہ اس نے روک رکھا ہے دین کے بدلے میں تو وہ مضمون بے دین ہے۔ تو اگر فسخ رہن کے بعد مرہونہ مرتہن کے پاس ہلاک ہو جائے تو مرتہن کا دین ساقط ہوگا، واپس نہیں ہوگا تیرا۔ ولو ہلکا، اور اگر مار دیا پھر بگاڑا نہیں آیا وہ خر اپنے ہاتھ میں، نسقط الدین اذا کان به وفاء بالدین، جبکہ مرہونہ کی قیمت برابر ہو دین کا، لبقاء الرہن۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پیر سے 100 روپے لیے اور اس کے پاس کھوتا خر گدھا رہن رکھا، تو مرتہن گدھے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں اٹھا سکتا، اس پر سوار نہیں ہو سکتا، چڑھائی اس پر نہیں کر سکتا، اگر مرہونہ مکان اس میں رہ نہیں سکتا، اگر برتن اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر زمین اس کو کاشت نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، جو نفع قرض کی وجہ سے ہو وہ سود ہے۔ اس نے مجھے قرض دیا تھا تو میرے قرض سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ فائدہ سود میں ہے۔ لیکن افغانی علماء کہتے ہیں کہ اگر راہن اجازت دے دے مرتہن کو تو وہ کوتی کو استعمال کر سکتا ہے، یہ افغانی مولویوں کا فتویٰ۔ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنَ، نہیں ہے مرتہن کو ان ينتفع بالرہن کہ وہ مرہونہ سے نفع اٹھا لے، اگر وہ غلام ہے تو خدمت نہیں لے سکتا، اگر وہ گھر ہے تو سکنا نہیں کر سکتا، اگر وہ مرہونہ کپڑا ہے تو لا لبسن پہن نہیں سکتا، اگر راہن اجازت دے، یہ افغانیوں کا فائدہ فتویٰ ہے۔ لأن لو، کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ مرتہن کو قید کرنے کا حق ہے، نفع اٹھانے کا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيعَ إِلَّا بِتَسْلِيفٍ مِّنَ الرَّهِينِ، اب اس نے 100 روپے دیے، میں نے گدھے کے پاس رہن رکھا، مولوی صاحب جی اس گدھے کو بیچ کر اپنا قرض نہیں وصول کر سکتا جب تک مجھ سے اجازت نہ دے۔ وَلَيْسَ لَهُ، مرتہن کا حق نہیں ہے ان يبيع کہ مرہونہ بیچے، الا بتسلیف جب تک اجازت راہن سے نہ ہو۔ وَلَيْسَ لَهُ ان يؤجر، اور وہ خر مرہونہ کرائے پر بھی نہیں دے سکتا، ويعير کسی کو عاریۃً بھی نہیں دے سکتا، لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه، مرتہن خود انتفاع نہیں اٹھا سکتا، فلا یملک التسلیف غیر علیہ، تو مالک نہیں ہے کہ دوسرے کو جو مستعیر ہے اس کو اجازت دے دے۔ فَإِنْ فَعَلَ، اگر کرے نُكَانَ مُتَعَدِّيًا، یہ ظالم شمار ہوگا، لیکن ظلم کے باوجود عقد رہن باطل نہیں ہے ظلم سے، یعنی قاضی کو مجبور کرے گا کہ جو خرطوں نے کرائے پر یا عاریت پر دی وہ واپس کرو۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفِظَ الرَّهْنُ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عَيَالِهِ، اب مرہونہ کی حفاظت مرتہن کی ذمہ ہے، خود بھی حفاظت کر سکتا ہے،
اور وہ زوجے کی بیوی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کا دیکھ بھال کرو، ولد کو بھی کہہ سکتا ہے، اس خادم کو بھی کر سکتا ہے جو اس کا نوکر ہے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ولد بھی اس کے عیال میں ہو، اگر ولد کا کھانا پینا الگ ہو اس کے ہاتھ سے حفاظت نہیں کر سکتا، اور وجہ یہ کہ ذات مرہونے کا امانت ہے کہ بھی فصارت الودیعہ، اور ودیعت کی حفاظت بیوی کے ذریعہ ہو سکتی ہے، ولد کے ذریعہ ہو سکتی ہے، غلام کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ فِي عَيَالِهِ، اور اگر پیر بگاڑا جو ہے فارسی بان کے ہاتھ جو ہے اس کی حفاظت کرے، وہ نہ اس کا بھائی ہے نہ بیٹا ہے اور کرتا ہے اور ہلاک ہو جائے تو یہ ضمین ہے۔ وَإِنْ حَفِظَهُ، اگر مرتہن حفاظت کری مرہونے کا بغیر من، ایسے آدمی کے ذریعے جو اس کے عیال میں نہ ہو، اس کے پاس امانت رکھے، زمینہ، یہ زمین ہے، زمین تو پہلی صورت میں بھی ہے، اگر مرتہن کے ہاتھ ہلاک ہو جائے تو وہ زمین ہے یا نہیں، لیکن وہاں زمین اقل من القیمت والدین کا، اور یہاں زمین کل قیمت کا، یہ مطلب ہے۔ وہاں یہ زمین حسن، چلو میں نے پیر بگاڑا کے پاس خر رہن رکھا اور پیر بگاڑا نے گورباچوف کو امانت دے دیا، وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو مجھ سے یہ جو ہے یہ تو ضامن ہے، وہ ضامن ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا وہ بھی ضامن ہے، اس نے کیوں اس سے امانت لی، اس کو تو حق نہیں تھا امانت رکھنے کا، اور بعض کہتے وہ امین ہے اور امین کے اوپر سامان نہیں ہے۔ وہاں بھی ضمن ثانی، اور گورباچوف کو ضامن بنایا جا سکتا ہے، وهو على الخلاف وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الجلد الثالث۔ وإذا تعدى المرتهن في الرهن زمنه زمان الغصب بجميع قيمته، میں نے اس سے 100 روپے لی، اس کے پاس خر رہن رکھا، اگر وہ خر خود بخود ہلاک ہو جائے تو مرتہن ضامن ہے، لیکن کس کا؟ اقل کا، قیمت اقل ہے، اس کا ضامن ہے، دین اقل ہے، اور اگر اس نے ہلاک کیا، اس نے اس کا دم توڑا تو پھر کل قیمت کا ضامن ہے، کل قیمت کے ضامن ہے۔ اس لیے کہتے ہوئے تعالیٰ جب زیادتی کرتا ہے مرتہن اس خرچ کے ساتھ نظمینہ اس کا ضامن ہے جیسے زمان غصب کا، اور غاصب مقصوبہ کی کل قیمت کا ضامن ہے، تو اسی طرح مرتہن مرہونہ کی کل قیمت کا ضامن ہے۔ کیوں؟ مثلا دین ہے 100 روپے اور جو کوٹی میں نے رکھی ہے وہ 200 روپے ہے، تو 100 روپے تو دین کے مقابل رہن ہے اور وہ 100 امانت ہے، لیکن امانات مضمون بالحالات تو نہیں ہے، لیکن مضمون بالاستحلال ہے، یہ معنی ہے لأن زیادتہ مرہونہ میں جو 100 روپے زائد ہے مقدار دین پر وہ امانت ہے، اور امانات تضمن بالتعدی استحلال سے مضمون ہے، اگرچہ ہلاک سے مضمون نہیں ہے۔ وَلَوْ رَهُ خَاتِمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنْصَرِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ، میں نے اس سے 100 روپے لی اور اس کے پاس ایک انگوٹھی رہن دے، اب انگوٹھی کو اس نے اس میں استعمال کیا اور ہلاک ہوا تو یہ ضامن اقل من القیمت والدین کا، اور اگر اس میں استعمال کیا اور ضائع کر دیا تو یہ کل قیمت کا ضامن ہے، کیونکہ اس میں ڈالنے استعمال نہیں ہے، یہ حفاظت ہے، اس میں لوگ انگوٹھی نہیں ڈالتے، اور اس میں ڈال دیا تو یہ استعمال ہے، کیونکہ اس انگلی میں انگوٹھی ڈالنی زینت کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو اگر اس انگوٹھی میں انگلی میں انگوٹھی ڈالی اور ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن ہے، لیکن کس کا ضامن ہے؟ عقل کا، کیونکہ یہ استعمال نہیں ہے، یہ حفاظت ہے، یہاں لوگ زینت حاصل نہیں کرتے، اور اگر اس میں ڈالے ضامن ہے کل قیمت کا، کیونکہ اس میں لوگ انگوٹھی کے استعمال کرتے ہیں فَلَوْ رَهَنَهُ خَاتَمًا، میں نے پہلوان کے پاس انگوٹھی رہن رکھی، وَجَعَلَهُ فِي خِنْصَرِهِ، تو اس نے جو ہے چھوٹی انگلی میں ڈالی تو یہ ضامن ہے کل قیمت کا، کیونکہ یہ ظالم بالاستعمال، لأنه غیر مأذون فيه، اس کو اس بات کی اجازت نہیں تھی، اجازت حفظ کی تھی، وَالْيُمْنَى، اور دائیں چھوٹی انگلی اور بائیں چھوٹی انگلی اس زمان میں برابر ہے، کیونکہ عادت لوگوں کا مختلف ہے، عام مسلمان گڑی بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں لیکن تبلیغی دائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں، یہ ان کا شعار ہے۔
اولو جعلہ فی بقیت الاصابع، اگر اس انگلی میں ڈالے نو کان رہنا بما فی، یہ ضامن بالاقل من الدین والقیمت ہے، لانه لا یلبس كذلك عادتا فکان من باب الحفظ وکذا کیسان. میں نے اس سے 100 روپے لیے اور اس کو چادر دے دی، چادر اس نے اس طرح استعمال کی اور گم ہو جائے چادر تو یہ کل قیمت کا زمین ہے. اگر بغل میں دوبارہ کت اور ضائع ہو جائے تو یہ زمین عقل کا. پہلی صورت میں اس نے استعمال کیا ہے اپنے آپ کو سردی سے بچایا، اور دوسری صورت میں استعمال کیا ہے یا حفاظت کی. وغیرہ تیسان چادر ان لمسہ لبسا معتادا، اگر پٹھانوں جیسے استعمال کیا نو زمین کل القیمت، وان وضعہ علی قفاہ، اگر پنجابی کی طرح گردن پر رکھا نو لم یزمن. لم یزمن کا معنی کیا ہے؟ کل قیمت کا، بلکہ اقل من الدین والقیمت کا. ٹھیک ہے سفینی نو. ولو رہنہ سیفین او ثلاثۃ، میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لیے اور اس کے پاس 2 تلواریں رکھی اور اس نے ایک ادھر لٹکا دیا ایک ادھر لٹکا دیا، اور چوروں نے دونوں سے چھین لی، تو یہ کل قیمت کا زمین ہے. لیکن تب اگر مشہور تھا کہ یہ اپنے آپ کی بہادری ظاہر کرتا ہے 2 تلواروں. اگر مزدور غریب آدمی تھا اور اس نے ایک ادھر لٹکائی ایک ادھر لٹکائی اور چوروں نے چھین لی، تو اس صورت میں یہ زمین ہے اقل کا. ولو رہنہ سیفین، اگر میں نے اس کے پاس 2 تلواریں رکھی یا 3 تلواریں رکھی، فتقلدھا، اس نے باندھ لیے، نو لم یزمن فی ثلاثہ، 3 میں زمین نہیں ہے اور 2 میں زمین ہے. لأن العادة، پٹھانوں کی عادت جاری ہے، بین الشجعان، جو پٹھان دلیر ہے، بتقلد سیفین فی الحرب، ولم تجری بتقلد ثلاثہ، وان لبس خاتما فوق خاتم. پہلوان کی انگلی میں اس کی ذاتی انگوٹھی بھی تھی، میں نے 100 روپے لے کر ایک انگوٹھی اور دے دی، وہ بھی ڈال دی، تو کتنے ہو گئے؟ 2. اب اگر یہ مشہور تھا کہ یہ 2 انگلیاں لیتا ہے اور وہ پھر ضائع ہو جائے تو پھر اس پر کل قیمت واجب ہے. اور اگر مشہور تھا کہ نہیں یہ ایک ہی انگلی پر گزارا کرتا ہے تو پھر زمین عقل کا. سیویدائے کو پیر بگاڑا دیکھو 700 سال بعد میں موجود تھا. وَإِن لَبِسَ خَاتِمًا فَوْقَ خَاتِمٍ، اور اگر اس نے پہن لیا انگوٹھی جو مرہون ہے اوپر انگوٹھی کی جو اپنی ہے، جو ان کا نہ ہوا. اگر پیر بگاڑا ان لوگوں سے تھا کہ وہ تجمل و تزین حاصل کرتا تھا بلبس خاتمین، نو زمینہ کل القیمت، اور ان کا نہ لا یتجمل بذالک، اور اگر دوسری زینت حاصل نہیں کرتا تھا تو وہ حافظ ہے. فلا یزمن، لا یزمن کا معنی کیا ہے؟ کوئی کا زمین نہیں ہے، عقل کا زمین ہے. اب پیر بگاڑا مروت میں نے اس سے 100 روپے لیے، اس کے پاس خر رہنے تھا. اب ان کو مروتوں سے ڈر ہے کہ کوئی حملہ نہ کرے، تو اس کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا کہ خر اس میں بند کر کے تالا لگائے. اس کمرے کا کرایہ کس کے اوپر ہے؟ کہتے ہیں وہ پیر بگاڑا پر ہے، کیونکہ یہ حفاظت ہے خر کا. اور مرہونی کی حفاظت راہن پر ہے یا مرتہن پر ہے؟ مرتہن پر ہے. اور کرایہ اس کمرے کا یحفظ فیہ الرہن، جس میں حفاظت کی جاتی ہے رہن کا، تو علی المرتہن. وکذالک اجرت الحافظ، وہاں چوکیدار کھڑا کرتا ہے اس کی تنخواہ بھی مرتہن پر ہے. بات ختم ہو گئی. واجرت الراعی ونفقۃ الرہن علی الراہن، اور اگر خر مرہونہ ہے اس کا چرانے والی کی تنخواہ اور نفقہ چارہ علی الراہن والاصل. قانونی کلی یہ ہے کہ جو خرچہ بقائے رہن کے لیے کیے جاتے ہیں وہ راہن پر ہے، وہ کیا ہے؟ گھاس پھوس ہے. اور جو حفاظت رہن کے لیے کی جاتی ہے وہ مرتہن.
قانون کھلی یہ ہے انما وہ خرچہ یحتاج الیہ جس کی ضرورت پڑتی ہے واسطے مصلحت رہن اور بقائے رہن کی کہ وہ رہن پر ہے، خواہ رہن میں زیادت علی دین ہو یا نہ ہو، کیونکہ عین رہن باقی ہے علی ملک رہن تو خرچہ بھی رہن پر ہے۔ وکذالک منافعہ اگر وہ کھوتی بچی دے دے کہ وہ مملوک ہے لہو اس کا، نو فیکون اصلاحہ و تبقیتہ علیہ لہذا اس کی بقا راہن کے اوپر ہے، لما انہ مؤونۃ ملکی کیونکہ یہ خرچہ اس کے ملک پر ہے، کما فی الودیعہ جیسے میں خر امانت رکھتا ہوں تو اس کا خرچہ میں دے دوں گا۔ وذالک جس پر بقا رہن کا ہے نفقہ کھانے میں پینے میں، اجرت راعی اس کی معنی میں ہے لأنہ کیونکہ راعی علفہ گاس کھلاتا ہے حیوان کو، اور اسی جنس میں سے کسوۃ الرقیق اگر غلام مرہون ہے تو اس کا کپڑا راہن پر ہے، واجرت ذئر ولد راعن مرہونہ لونڈی ہے اس کا بچہ ہے، اس کے لیے دائے کی ضرورت ہے کہ دودھ پلائے، دائے کا کرایہ راہن دے گا۔ وسقی البستان میں نے باغ راہن رکھا، اس باغ کے پانی کا جو خرچہ ہے وہ راہن پر ہے۔ وقری النہر اس باغ کی نیری کی کھدائی اس پر ہے۔ وتلقیح نخیلہ کھجور درختوں سے فضول شاخی کٹوانے کا جو خرچہ ہے وہ راہن پر ہے۔ وجدادہ پھلوں کے توڑنے کا خرچہ جو ہے وہ راہن پر ہے۔ والقیام بمصالحہ وکل ما بس اور جو خرچہ حفاظت رہن کے لیے ہے یا جو خرچہ مرہونہ لوٹانے کے لیے ہے لید المرتہن یا لرد جزء منہ اس کا ایک حصہ لوٹاتا ہے راہن پر، فہو علی المرتہن جیسے اجرت حافظ کا چوکیدار کا۔ لأن الامساک کیونکہ مرہونے کا روکنا یہ حق مرتہن کا ہے اور حفظ واجب ہے مرتہن پر، تو اس کا خرچہ علیہ مرتہن پر ہوگا۔ وکذالک اسی طرح کرایہ اس کمرے کا یحفظ الرہن فیہ جس میں خر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور یہ ظاہر روایت ہے امام یوسف سے یہ ہے کہ کرایہ مأوا اس کمرے کا راہن پر ہے جس طرح نفقہ خر کا راہن پر ہے۔ کیوں؟ کمرے میں حفاظت یہ کوشش ہے اس کو باقی رکھنے میں، اور بقا کا خرچہ راہن پر ہے۔ اور اسی قسم سے جعل الآبقہ میں نے اس کے پاس غلام رہن رکھا، وہ غلام مرتہن سے باندھ دیا، اب اس نے ایک آدمی کو 100 روپے دی کہ جا کر کے وہ غلام لاؤ، وہ 100 روپے کون دے گا؟ مرتہن دے گا۔ اور اس قسم سے جولو مزدوری ہے نوکر کا الآبقہ کے بغا ہوا غلام لائے فإنه للمرتہن لأنه مرتہن محتاج ہے إلى إعادة يد الاستیفاء کہ وہ واپس قبضہ جمائے کس کے اوپر؟ مرہونہ کے اوپر، لیردہ تاکہ وہ لوٹا سکے راہن پر، فکانت من مؤونۃ رد تو یہ خرچہ ہے لوٹانی مرہونہ کا، فیلزمہ مرتہن پر لازم ہے۔ لیکن یہ کب؟ میں نے اس سے 100 روپے لیے اور غلام دیا اور غلام بھاگا، غلام کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے وہ مرتہن پر ہے، یہ تب کہ غلام مرہون اور دین برابر ہو۔ اور اگر دین 100 ہے اور غلام مرہون کی قیمت 200 ہے، اب اگر مزدور 50 روپے لے لے تو 25 وہ دے گا اور 25 میں دوں گا۔ وہذا یہ سارا خرچہ آبق کا تب ہے مرتہن پر کہ قیمت رہن اور دین برابر ہو، اور اگر قیمت رہن اکثر ہے نو فعلیہ مرتہن پر بقدر المضمون دین کے برابر جو مرہون ہے اس کا ہے، اور رہن پر بقدر زیادت لأنہ مقدار زائد علی الدین یہ امانت ہے اس کے ہاتھ میں، اور رد لإعادت الید ہے، اور ید مرتہن کا زائد مقدار میں ید مالک رہن کا ہے، اذ ہوا کالمودع فیہا اس وجہ سے وہ آدھا خرچہ مالک پر ہے۔ ہاں میں نے 100 روپے قرض لیے اور 200 کا خر رکھا اس کے پاس، اور اس نے 50 روپے کا کمرہ کرایہ پر لیا، اس میں 25 مجھ پر 25 اس پر نہیں ہے، وہ 50 کی 50 آپ پر ہے۔ بخلاف اجرت بیت کی فإن كلها تجب على المرتهن اگرچہ قیمت رہن میں فضل زیادت ہو کیونکہ وجوب کرائے کا بسبب حوض کے ہے، اور آپ نے مقدار دین کا مرہون میں حوض کیا یا زائد بھی محفوظ، اور حق حوض کا مرتہن کا کل میں ثابت ہے، اور عمل جوڑ اور کی مزدوری ہے وہ لازم ہے زمان کی وجہ سے، فیتقدر تو اس مزدوری کا اندازہ بقدر المضمون ہوگا۔ ومداوتو
میں نے 100 روپے لیے اور 200 کا غلام رہن رکھا، دین کی قیمت زائد ہے مرہونہ پر، وہ بیمار ہوا، اب علاج پر 100 روپے خرچ ہو گئے، تو بقدر دین یہ دوائی کا پیسہ دے گا اور بقدر زیادت میں دوں گا۔ ومداوات الجراحہ، اگر مرہونہ میں زخم ہو جائے تو اس کا علاج، ومعالجۃ القروح، زخموں کا علاج، ومعالجۃ الامراض، اور امراض کا، والفداء من الجنایت، اور فدا من الجنایت، میں نے غلام رہن رکھا، اس غلام نے کسی کا تلوار جلا دیا جو 10 روپے کا تھا، تو مجھ سے 5 روپے راہن دے گا اور 5 میں دوں گا۔ ينقسم على المضمون والامانہ، بات سمجھ میں؟ والخراج علی الراہن، میں نے اس سے 100 روپے ادھار لیے اور یہ میری زمین خراجی میں نے ہندو سے خریدی ہے، اس وقت خراجی تھی تو میرے ہاتھ میں بھی خراجی ہے، وہ خراجی زمین میں نے اس کے پاس رہن رکھی، جب سال کے بعد سرکار خراج وصول کرنے کے لیے آئے گا تو خراج کون ادا کرے گا؟ اور خراج علی الراہن لأنہ من مؤون الملک، وہ خرچہ ملک کا ہے اور ملک راہن کا ہے۔ والعشر، میں نے اس سے 100 روپے لیے اور اس کے پاس عشری زمین رہن رکھی، اب اس کو زمین کاشت کرنے کا حق تو نہیں تھا، لیکن یہ نیک تبلیغی آدمی ہے، اس نے کہا یہ میں کاشت کروں گا، جو غلہ نکل آئے گا وہ رحم کے لیے جمع کروں گا، جب یہ مجھے پیسے دے گا تو میں غلے کے پیسے بھی دوں گا، زمین بھی دے دوں گا، تو یہ اپنے تقوی کی بنا پر اس کا کاشت کرتا ہے۔ جب وہ کاشت سے گندم نکل آئے تو پہلے یہ اپنا حق وصول کرے گا یا عشر ادا کرے گا؟ تو عشر مقدم ہے، عشر دیتے رہو، باقی 9 عشر اپنے پاس جمع کرو، جب میں پیسے دے دوں گا تو آپ زمین مع پیداوار کے مجھے واپس کریں گے، یہ معنی ہے اس قول کا۔ والعشر، اور عشر فیما، اس غلے میں جو نکل آتا ہے وہ مقدم علی حق المرتہن، لتعلق عشر متعلق ہے بالعین، عین دانوں کے ساتھ، ولا یبطل الرہن فی الباقی، اور باقی 9 عشر میں رہن باطل نہیں ہے، لأن وجوبہ، وجوب عشر کا منافی نہیں ہے میل ملک کے ساتھ، بخلاف الاستحقاق، استحقاق کا معنی یہ کہ میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور زمین آپ کے پاس رہن رکھی اور اس پر باچوک نے دعویٰ کیا کہ زمین تو میری ہے، تو استحقاق پر جب وہ زمین لے جاتا ہے تو رہن باطل ہے۔ ادھر دیکھیں، میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور آپ کے پاس خر رہن رکھا، اس خر کے لیے اپنے کرایہ پر کم رہ لیا، وہ کرایہ تو آپ پر ہے لیکن اجازت قاضی کے بغیر وہ کرایہ میں نے دے دیا، جب دے دیا تو میں آپ پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ادا کر کے احسان کیا اور احسان میں رجوع کرنا جائز نہیں۔ وما، وہ خرچہ کہ ایک ادا کرے لیکن واجب علی صاحبی دوسرے پر، وہو متطوع، وہ متبرع ہے، رجوع نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، کرایہ آپ پر واجب تھا، مجھے قاضی نے کہا کرایہ تم دو اور میں نے دے دیا، پھر وہ میں آپ سے واپس لے سکتا ہوں۔ وما، وہ خرچہ جو ایک ادا کرے واجب علی الآخر، نو یأمر القاضی، قاضی بأمر القاضی، نو رجع علیہ، میں رجوع کروں گا مرتہن پر، کأن صاحبہ امرہ، گویا کہ مرتہن نے مجھے حکم دیا بھی کی کرایہ دو، لأن ولایت القاضی، قاضی کو جو تصرف حاصل ہے وہ عام ہے، وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ جو کرایہ مرتہن پر واجب ہے فی الحال تم دے دو، تو میں دے دوں گا، پھر مرتہن پر رجوع کروں گا۔ اور بابا جی سے یہ ہے کہ لائے کب؟ اذا کان صاحبہ حاضران، جب کہ مرتہن حاضر ہو اور قاضی مجھے حکم دے کرایہ دے، میں دے دوں، آپ پر رجوع نہیں کروں گا۔ وَإِن كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي، اور امام یوسف نے کہا یرجع فی الوجہ، قاضی امر کرے یا نہ کرے میں کرایہ دوں تو آپ پر رجوع کروں گا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ فرع ہے مسئلہ ہجر کا کہ قاضی کسی پر بندش کر سکتا ہے نہیں، تو امام صاحب کے نزدیک کر سکتا ہے، جب قاضی مجھے منع کرے نہ دو تو میں نہیں دے سکتا، اب اگر دے دوں تو آپ پر رجوع کروں گا۔ ٹھیک۔ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز، باب ما،
اس چیز کے بیان میں جس کو مرہونہ بنانا جائز، مرہونہ والارتہان بھی، اور اس دین کی بدلی جس کی بدلے رہن دینا جائز ہے، امانت کی بدلی جائز نہیں ہے، ہبہ کی بدلی جائز نہیں ہے، دین کی بدلی جائز ہے۔ دو وما لا يجوز ولا يجوز رهن المشاع، یہ ٹوپی ہے میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک، میں نے اس سے 100 روپے ادھار لیے اور میں نے کہا یہ ٹوپی رہن رکھو، یہ مشترک چیز میں مرہون بناتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ چونکہ یہ مشترک ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ ایک دن تمہارے پاس قبض ہوگا اور دوسرا دن چونکہ آدھا اس کا ہے تو آپ اس کو استعمال کے لیے دو گے، تو اس کا قبض دائم رہا یا ٹوٹ گیا؟ اور قبض میں قبض دائم شرط ہے، تو مشترک چیز کو مرہون بنانا جائز صورت ذہن میں آ گئی۔ میں نے اس سے 100 روپے ادھار لیے، یہ کھوتی ہے میرے تبلیغی کے درمیان مشترک، میں نے مشترک کھوتی پیر بگاڑا کے پاس رہن رکھی، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دن اس کے پاس رہے گی مرہون ہونے کی حیثیت سے، اور چونکہ آدھا اس کا ہے تو وہ تبلیغی استعمال کرنے کے لیے کھوتی لے جائے گا۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا قبض ٹوٹ جانا صحیح نہیں ہے، ورنہ ساری مسجد گندی۔ ٹھیک ہے یار، یہ صاف صاف باتیں ہیں، لیکن آپ نے قدوری نہیں پڑھی اس لیے یہ پڑھنا پڑتا ہے، اگر وہ پڑھتے تو اس کی ضرورت نہیں۔ ولا يجوز رهن المشاع، یہ ایسا ہے جیسے پٹھان مولوی کہتے ہیں منگنی میں نکاح کرو، اور وہ شادی کے موقع پر کہتے ہیں پھر نکاح کرو، پھر تاکہ منگنی میں بھی پیسے لے لوں، اور ٹھیک ہے ہاں۔ تو آپ کا منگنی جب قدوری کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی استاد نے، اور اب نکاح کے وقت ایک ہی بار نکاح کرتی ہے، پھر لگو اذا وجدت بارم تھا۔ ولا يجوز رهن المشاع، اور جائز نہیں ہے رہن مشترک کا۔ وقال الشافعی يجوز، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشترک چیز کو مرہون بنایا جا سکتا ہے۔ ولنا فيه وجہان، ہماری 2 دلائل ہے کہ مشترک چیز کو مرہون نہیں بنایا جا سکتا۔ احدہما یبتنی علی حکم الرہن، ایک جو ہے وہ حکم رہن پر ہے۔ حکم رہن کا کیا ہے؟ استعفا دے، استعفا، اور یہ مشترک کھوتی سے اپنا دین وصول کر سکتا ہے، وصول تو تب کرے گا کہ اس کو بیچے، اور اس میں تو آدھا اس کا ہے، اس نے اجازت نہیں دی، تو استعفا دین کا کیسے کر سکتا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب رہن کا معنی کیا؟ حب سے دائر، تو جب ایک رات اس کے پاس رہی اور دوسری رات تبلیغی نے کہا مجھے ضرورت ہے استعمال کے لیے بولے گے، ہاں تو اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے نہیں، اور ہم اس کے قبض کو ٹوٹنے نہیں دیں، یہ قابض چیز ہے۔ ولنا فيه وجہان، ہماری 2 دلائل ہے کہ مشترک چیز مرہون نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک وجہ مبنی ہے حکم رہن پر، رہن کا حکم کیا ہے کہ مرتہن دین کا استعفا کرے، اور یہ اپنے دین کو مشترک کھوتی سے وصول کر سکتا ہے؟ وہ تو تب کرے گا کہ اس کو بیچے، اور مجھے جب اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ حکم رہن کا ہمارے نزدیک ثبوت ید مرتہن کا ہے جو ذریعہ ہے وصولی دین کا، اور یہ استعفا متصور نہیں ہے اس مشترک کھوتی میں۔ يتناول العقد وهو المشاع، اور ان کے نزدیک المشاع يقبل ما هو الحکم، وہ کہتے ہیں قابل ہے حکم رہن کا، وهو تعینہ للبیع، وہ کہتے ہیں رہن اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ متعین ہے کہ اگر میں قرض نہ ادا کر سکوں اس کو بیچوں۔ والثانی ان موجب الرہن الحبس دائم، حکم رہن کا یہ ہے کہ اس کا قبض دائم ہو، لأنه لم يشرع الا مقبوضا، کیونکہ رہن مشروع نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ ہو، اور یہ قبض ثابت ہے بالنص، نص قرآنی سے، یا بنظر مقصود کی، مقصود رہن کی استعفا ہے، اور استعفا قبض کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وكل ذلك يتعلق بالدوام، یہ متعلق ہے قبض دائم کے ساتھ۔ ولا يجزي الیہ،
الا استحقاق القلب، اور مسلم نہیں ہے اس استعفا کو جب تک مرتہن مستحق نہ ہو حق سے دائم کا۔ اب اگر ہم اس کو جائز کریں پھر مشاہ یہود الدوا پیر بگاڑا کا وہ قبض دائم فوت ہوتا ہے، لأنه لابد من المعایات، اس وقت یہ تقسیم کرے گا میری دوسری شریک کے ساتھ، نفیسیرو کما اذا قال، یہ ایسا ہوا کہ میں پیر کو کہوں راحت کی یوما و یوما لا، ایک رات تیرے پاس رہے گی اور دوسری رات تبلیغی کے پاس رہے گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ کا قبض ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا۔ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهَا، مشترک چیز دو قسم پر ہے، ایک وہ کہ قابل تقسیم ہو اور ایک وہ ہے کہ قابل تقسیم یہ ہے یہ زمین میرے تبلیغی میں مشترک ہے اور مشترک میں نے آپ کو دے دی، یہ بھی ناجائز ہے اگرچہ وہ قابل تقسیم ہے۔ اور غیر قابل تقسیم جیسے میں نے آپ کو کوتی دی تو کوتی قابل تقسیم ہے نہیں ہے، بخلاف الہبہ، ہبہ اگر مشترک چیز قابل تقسیم ہے قابل تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ زمین میرے تبلیغی میں مشترک ہے، یہ قابل تقسیم ہے، میں اس مشترک زمین میں اپنا حصہ آپ کو نہیں دے سکتا، پہلے تقسیم کروں پھر دے دوں، اگر قابل تقسیم نہیں ہے تو دے سکتا ہوں۔ یہ کنواں ہے میرے تبلیغی میں مشترک، میں اپنا حساب کو ہی بتن دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرا حصہ پانی تم نکالا کرو اور زمین کو دے دیا کرو، وہ کیا جائز ہے؟ تو ہبہ ایک صورت میں جائز ہے، ایک میں ناجائز ہے، اور رہن دونوں میں ناجائز ہے۔ بخلاف ہبہ کی حیث تجوز جائز ہے فیما اس کنویں میں لا یحتمل القسمت، لأن المانی کیونکہ مانی ہبہ میں غرامت القسمت تاوان قسمت کا ہے، یعنی مشترک چیز کا ہبہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ موہوب لہو پر قسمت کا خرچہ نہ آئے، اور قسمت کا خرچہ اس زمین میں ہے جو قابل قسمت ہے، اس کنویں میں خرچہ قسمت کا نہیں ہے جو محتمل قسمت کا نہیں ہے، اور وہ ہوا یہ خرچہ فیما اس زمین مشترک میں ہے جو قسم، اور اگرچہ حکم ہبے کا ہے وہ ملک محبوب لہو کا ہے اور مشاع قابل ہے کہ اس کا کوئی مالک بن جائے، اور وہ ہونا اور رہن میں حکم رہن کا ثبوت یدی استعفا کا ہے، اور مشترک چیز لا یقبلہ استعفا قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ محتمل قسمت کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا میرے تبلیغی کے درمیان یہ کوتا مشترک ہے، یہ کوتا، اور میں نے اپنی تبلیغی بائی سے 100 روپے ادھار لے لی اور میں نے کہا میرا حصہ جو خر میں ہے وہ تیرے پاس رہن ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ یہ مشترک ہے، اور مشترک کا رہن رکھنا پیر کے پاس صحیح نہیں ہے تو شریک کے پاس بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اگر میں یہ رکھوں تو ایک دن یہ تبلیغی کے قبضے میں ہوگا مملوک کی حیثیت سے، اور دوسرے دن اس کے قبضے میں ہوگا مرہون کی حیثیت سے، تو مرہونی کا قبض دائم ہوا یا درمیان میں ٹوٹ گیا؟ ولا يجوز جائز نہیں ہے کہ وہ مشترک خر رہن رکھو اپنی تبلیغی بائی سے، لأنه لا يقبل حکمہ کیونکہ یہ قابل نہیں ہے حکم رہن کا علی الوجہ الاول، وجہ اول پر، وجہ اول کیا ہے؟ حق سے دائم ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی الوجہ ثانی اور وجہ ثانی پر بھی استعفا دین کا ہے، یسکن یومن بحکم الملک، اگر مرہونہ مشترک جو ہے دار ہے تو تبلیغی رہے گا ایک دن مالک ہونے کی حیثیت سے، ویومن بحکم رہن فیسین کانہ رہن یومن ویومن لا، ایک دن رہن ہے ایک دن نہیں ہے تو اس کا قبض دائم ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وشيوع الطاري يمنع بقاء الرهن في رواية الأسد، جو چیز رہن سے پہلے مشترک ہو اس کو مرہون بنانا تو ناجائز، اور جو رہن کے وقت خالص میرا ملک ہو لیکن رہن کے بعد مشترک بنا، اشتراک عارضی ہوا، مثلا یہ میری زمین ہے، میں نے اسے 100 روپے لیے اور اپنی زمین رہن رکھی، اس کے بعد آدھی زمین میں نے اس پر فروخت کر دی، اب مشترک بنی، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس طرح شیوع قبل الرہن مانی ہے سے اعتراض سے، تو شیوع طاری مانی من الرہن ہے، ٹھیک ہے، اور امام یوسف کہتے ہیں یہ جائز۔
وشیوع الطوری وہ اشتراک جو رہن کے بعد وہ منع کرتا ہے بقا رہن کا، فی روایت المبسوط اور امام یوسف سے یہ ہے انہو شیوع الطوری ہے یعنی رہن کے بعد لا یمنعو، کیوں؟ حکم بقاء رہن کا اسهل ہوتا ہے ابتداء رہن سے، یعنی ابتداء رہن مشترک پر نہیں ہوتا، لیکن اگر رہن کا عقد ہو چکا ہو اور انتہا پر شیوع آ جائے تو وہ مبطل نہیں ہے۔ فاشبہ الہبہ ووجہ الاول، وجہ اول کون سا ہے کہ شیوع طوری مانی ہے، وہ کہتے ہیں مشترک چیز محل نہیں ہے، اور جب محل نہیں ہے تو جناب رہن سے پہلے ہو اشتراک وہ بھی محل نہیں ہے، اور رہن کے پھر بھی ہم کہتے ہیں امتناع رہن کا مشترک میں لعدم المحلیت ہے وما یرجع الیہ، اور وہ صفا کی وجہ سے جو راجی الرہن ہے نو ابتداء اشتراک اور بقاء برابر ہے، کل محرمیت فی باب نکاح۔ دیکھو یہ لڑکی اس کی بہن ہے نکاح سے پہلے، تو یہ محرمیت معنی میں نکاح ہے، اور یہ اس لڑکی نے نکاح کے بعد اس لڑکی کی ماں کا دودھ پیا، یہ بچی تھی، تو یہ محرمیت عارضی ہے، یہ بھی مبطل نکاح ہے یا نہیں ہے؟ کل محرمیت فی باب النکاح بخلاف الہبہ، پہلے گزر چکا ہے کہ ایک صورت میں مشاع کا ہبہ جائز ہے، لأن المشاع یقبل حکم الہبہ وہو الملک۔ کہاں؟ وابتداء الخبر فی الابتداء لنفی الغرامت علی ما بینا۔ ہاں مشترک چیز میں جو قابل القسمت ہے وہاں ہبہ منع تھا، اس لیے کہ وہاں اعتبار ہبہ میں قبض شرط ہے، اور مشترک چیز کے اوپر قبض نہیں آتا، ولا حاجت اور حاجت نہیں ہے اعتبار قبض کو فی حالت البقاء، کیونکہ وہ قبض ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحیح ہے رجوع فی بعض الہبہ۔ دیکھو یہ زمین مشترک ہے میرے تبلیغی میں اس کو آپ کو ہبتہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہبہ میں موہوب لہو کا قبض شرط ہے، مشترک پر آپ قبض نہیں کر سکتے، بات سمجھ میں؟ انتہاءً اشتراک ہو سکتا ہے، میں نے یہ پورا گدھا آپ کو ہبتاً دے دی، اور پھر میں نے نصف گدھے میں رجوع کر لیا کہ بھئی نصف قیمت میں اب سے لے لوں گا، اب یہ مشترک ہے اور مشترک ہونے کے باوجود ہبہ ثابت باقی ہے، بات سمجھ میں؟ ولا يجوز اور جائز نہیں ہے فسخ عقد کا بعض رہن میں، بعض ہبہ میں تو رجوع صحیح ہے، بعض ہبہ باطل ہوا، لیکن بعض رہن میں فسخ رہن کا صحیح۔ ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها۔ تین صورت، یہ میرے درخت ہے کھجور کے، اس کو پھل لگا ہے، میں نے کہا 100 روپے قرض دو، یہ پھل جو درختوں کے ساتھ ہے یہ آپ کے پاس رہا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ مرہونہ میں قبض شرط ہے، اور وہ میرے قبضے میں کیونکہ میری درختوں پر لگا ہے، یہ منع ہے، اور جائز نہیں ہے مرہون بنانا ثمرے کا جو نخل کے ساتھ ہے بغیر نخل کے۔ دوسری صورت، میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور میری زمین میں یہ فصل کھڑی ہے، میں نے کہا یہ فصل مرہون ہے، یہ غلط ہے، مرہون میں تو مرتین کا قبض شرط ہے، اور یہ میرے قبضے میں ہے کیونکہ میری زمین میں فصل کھڑی ہے۔ ولا رهن النخيل في الارض دونها، میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور اپنی زمین کی لگی درختوں کو رہن رکھا، یہ غلط ہے، رہن میں قبض شرط ہے مرتین کا، اور یہ مرتین کا مقبوض ہے یا میرا مقبوض ہے کیونکہ میری زمین میں لگے ہیں، کیونکہ مرہون متصل ہے بما اس کے ساتھ جو مرہون نہیں ہے اور متصل ہے خلقتاً، تو یہ فیمان المشترک ہوا۔ وَكَذَا إِذَا رَهَنَ الْأَرْضَ، زمین رہن رکھتا ہوں درخت نہیں رکھتا، زمین رہن رکھتا ہوں زرع نہیں رکھتا، نخیل رہن رکھتا ہوں ثمر نہیں رکھتا، یہ غلط ہے، کیونکہ اتصال یقوم بالطرفین، جس طرح پھل متصل ہے درخت کے ساتھ تو پھلوں کا رہن جائز نہیں ہے، تو درخت متصل ہے پھلوں کے ساتھ تو درختوں کا رہن بھی جائز نہیں۔ نفسر الاصل قانونی کلی یہ ہے کہ مرہونہ جب متصل ہو، ایسی چیز کے ساتھ جو مرہونہ نہ ہو نو لم یجوز، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے قبض مرہون کا وحدہ ہو، اور وجہ سے یہ ہے کہ رہن عرضے کا بغیر شجر کے ہوگا۔ میری زمین میں یہ درخت ہیں، میں نے اب سے 100 روپے لیے زمین رہن رکھا، درختوں کو نہیں رکھتا، تو یہ جائز ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ شجرہ جز عرضے کا نہیں ہے، یہ اسم النبت جو زمین سے اگ چکا ہے. نو فیکون استثناء الاشجار بمواضعها، تو درخت بھی مرغونہ سے مستثنا ہے، اور آس پاس زمین 5 گز جو حریم ہے وہ بھی مستثنا ہے، باقی زمین رہن ہے. بخلاف ما اذا رہن الدار دون البناء. میں کہتا ہوں یہ گھر آپ کے پاس رہن ہے لیکن عمارت نہیں ہے، یہ غلط ہے. دار تو نام ہے کس کا؟ عمارت کا. لأن البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الأرض، اور الارض مشغول ہے بملک راہن جو عمارت ہے. ولو رہن النخیل بمواضعها جاز. ہاں یہ درخت ہے، یہ اس کو 5 گز ادھر 5 گز ادھر 5 گز ادھر 5 گز ادھر زمین کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پھل اس میں اتارا جائے. میں نے کہا کہ 100 روپے دو، یہ نخل اور یہ 20 گز زمین آپ کے پاس رہا ہے، اور پیچھے جو زمین ہے وہ رہن نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. ولو رہن النخیل بمواضعها جاز، کیونکہ یہ مجاورت ہے، یعنی وہ زمین جو درخت کے ساتھ ٹچ ہے وہ پیچھے زمین کا مجاور ہے، اور مجاورت معنی نہیں ہے صحت رہن کا. ولو کان فیہ ثمر. بس کرو حضرات، 2 ورقوں 2 سے کم نہ پڑو تاکہ اس مہینے میں شادی والے فارغ ہیں.